اگر یہ طے کر لیں تو میں اپنے ملک کے حالات کو بہتر بناؤں گا، میں اپنے ملک میں غریبوں کے حالات کو بہتر بناؤں گی، میں اپنے ملک کے مزدوروں، میں اپنے ملک کے کسانوں، میں اپنے ملک کی عورتوں، میں اپنے ملک کے کمزوروں، میں اپنے ملک کے بے گناہ جیل میں پھنسنے والے قیدیوں، میں ان سب کی مدد کروں گا، میں ان کے کام آؤں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا اس لیے نہیں کہ خون کی جنگ ہوگا، بیماری ان کو کہیں تو ہم سے بچا کھوٹا خون آج کل کے اکثر ڈاکٹر، میں ایسا ڈاکٹر بنوں گا کہ میں کسی غریب پر ظلم نہیں کروں، ماں باپ کے قصور کی وجہ سے، امیچورٹی کی وجہ سے احمقانہ قسم کی چیزیں قبول کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل نہیں پتا، میں بہت دفعہ امریکہ اور یورپ گیا ہوں، امریکہ اور یورپ والے اسلامی تہذیب پر رش کرتے ہیں اور ہم ان کا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، وہ ہماری تہذیب کو پسند کرتے ہیں۔ میں ایک بار دلی سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا، تھائی ایئر ویز کی فلائٹ تھی، میرے بغل میں ایک امریکن لڑکی بیٹھی تھی، بالکل ینگ لڑکی، مشکل سے 15-16 سال، وہ تھائی لینڈ سے سوار ہوئی بینکاک ایئرپورٹ سے، اور پہلی بار وہ امریکہ جا رہی تھی تعلیم کے لیے، تو گھبرائی تھی، پہلی بار شاید وہ انٹرنیشنل فلائٹ پر جا رہی تھی۔ راستے میں تعارف ہوا، میں نے اس کو بہت انکریج کیا، بہت اچھی باتیں، بڑی شریف خاندان کی بچی تھی، وہ میرے کرتے کو بار بار چھو رہی تھی، اور میں نے کہا بھی کیا بات ہے، تم کو کیا کہ یار ریئلی میں اس ڈریس کو بہت لائک کر رہے ہوں، آپ جب امریکہ میں ایئرپورٹ پر اتریں گے تو کیا آپ اپنا ایک جوڑا مجھے دے دیں گے؟ ارے میں نے کہا تم یہ پہنو گی، ہمیں ہی لوگ طالبان کہتے ہیں، تم کو تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، سنیے، میرا ایک بوائے فرینڈ ہے کیرو میں، قاہرہ میں، میں اس کو یہ گفٹ کروں گی اس لیے کہ دس از دا بیسٹ ڈیزائن، بیسٹ ڈریس آئی ہیو ایور سین۔ امریکن لڑکی اس ڈریس کو اچھا کہہ رہی ہے اور ہم پھٹی ہوئی جینس پہن رہے ہیں، ہم سر کے اوپر کبوتر کا گھونسلہ بنوا رہے ہیں، کیا نونسنس بات ہے۔ میں اس کو بے دینی بعد میں کہوں گا، یہ بیوقوفی، حماقت، جہالت اور ایبسلیوٹلی نان سینس اپروچ ہے۔ یہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں مل پائی اور میں امریکن ایئر ویز سے وایا کراچی، زہران، پھر میں مدینہ پہنچا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، 3 بجے رات کی فلائٹ تھی اور مجھے بخار بھی تھا، تو میں یہ سوچ کر جہاز میں گیا کہ میں پہنچتے ہی آرام کرنے کی کوشش کروں، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ میں نے جن صاحب کے پاس مجھے سیٹ ملی وہ ایک سردار جی سے جو فرینکفرٹ سے آ رہے تھے، بہت لمبا سفر تھا ان کا اور راستے میں خوب سو چکے تھے، اور اب دلی ایئرپورٹ پر وہ اس انتظار میں تھے کہ میری بغل کی سیٹ پر کوئی پیسنجر آئے تو میں اس سے باتیں کروں۔ میں ارادے سے گیا تھا آرام کے اور وہ انتظار میں تھے باتیں کرنے کے لیے۔ یہ بات ہے 1980 کی، اس سے کچھ مہینے پہلے ایران میں ریولوشن آیا تھا، تو انڈین لوگوں کا ایک کلچر، ایک عادت ہے، خاص طور پر مردوں کی، کہ وہ جب کہیں ٹرین میں، جہاز میں، بس میں، پاس میں بیٹھتے ہیں تو فوراً پولیٹیکل مسائل پر بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں RJD JDU پہ بات ہوتی ہوگی،
لالو اور نتیش پر بات ہوتی ہوگی، کوئی فضائل نتیش کمار پر بیان کرتا ہوگا، کوئی فضائل لالو پرساد پر بات کرتا ہوگا، کوئی کانگریس کی حق میں نظم پڑھ رہا ہوگا۔ اچھا، ایک اور مصیبت ہے، جب اسٹیشن آ جاتا ہے تو مسافر اپنا بیگ لے کے اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں، کیونکہ دیش کے سارے مسائل انہوں نے حل کر دیے۔ اب نو مور ڈسکشن ریکوائرڈ، اب ختم، اب کسی بات چیت کی ضرورت نہیں۔ تو وہ سردار جی بھی انہوں نے وارم ویلکم کیا میرا، اور ایرانی ریولوشن کے بارے میں بات چیت چھیڑ دی۔ ہم لوگوں کو ایک خاص تربیت دی گئی ہے کہ نان پروڈکٹیو، بیکار کی موضوعات پر بات کر کے وقت نہ ضائع کرو، بات کا رخ کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو موضوعات کی طرف موڑو۔ تو ایرانین ریولوشن کے بارے میں دو چار جملے کہہ کر میں نے بات کو اسلام کی طرف موڑا، اور میں ان سردار جی سے اسلام کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا۔ وہ بور ہونے لگے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑی بڑی جمالیاں لے کر انہوں نے مجھے سگنل دینا شروع کیا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ مگر دیکھو، میں بھی طے کر چکا تھا کہ اب تو بیٹا میں تو بات کر کے چھوڑوں گا، تم نے بہت غلط آدمی کو چھیڑا ہے۔ اللہ کو کوئی منظور تھا، سامنے کی سیٹ پر ایئر ہوسٹس امریکن لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سروس کا وقت تھا نہیں، وہ جو نئے پیسنجر آئے دلی میں انہوں نے ایک ایک گلاس جوس سب کو دے دیا، بیٹھ گئے۔ اور وہ بالکل سامنے کی سیٹ پر میری پوری بات چیت میں حصہ لے سکتی ہوں؟ میں نے کہا شیور، وائی ناٹ۔ تو اب اس لڑکی نے کہا کہ